السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ پاک سے اس کی امید رکھتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جانثاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان و مال کو پیش کر دیا۔ عمرو بن وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت کم عمر تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت جہاد سے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ انصار میں قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت میں ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا ابو سفیان تو اپنے قافلے تجارت کو لے کر نکل گیا ہے اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پڑا ہے، اور قافلہ نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ کو ملتوی نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کا لشکر یہ سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی۔ پانی کے مواقع بھی سب اسی طریق تھے۔ مسلمان پہنچے تو ایسی ریتیلی زمین ان کے حصے میں آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی کا نام نہیں تھا۔ غیبی امداد۔ لیکن خداوند عالم فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا۔ ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیے کہ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کا ریت جم گیا۔ تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور پلایا اور اپنے برتن سب بھر لیے، اور زمین میں باقی ماندہ پانی حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف قتال کو درست کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے، چنانچہ یہ لشکر ایک مستحکم دیوار کی طرح بن کر کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا ایفاء وعدہ۔ اس وقت جبکہ 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 باشوکت کافروں سے ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت مال ہوگا، لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے کہ میدان کا رازار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہل رضی اللہ عنہ دو صحابی شرکت جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، مگر اپنے راستے کے حوالے بیان کرتے ہیں
کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو۔ ہم نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کا علم ہوا تو دونوں کو شرکت جہاد سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدے وفا کریں گے، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ صحیح مسلم۔ الغرض صفِ درست ہو گئی تو پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے۔ مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ تینوں کافر قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں صرف عبیدہ زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کے چہرے سے غبار کو خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔ دامن سے وہ پوچھتا ہے، آنسو رونے کا کچھ آج ہی مزہ ہے۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دم توڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ جب عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف عبیدہ رضی اللہ عنہ کا حصہ تھا۔ کنز الاعمال۔ ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ یہ صحابی تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔